السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سسٹر، آج میں ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف، جس کا نام ہے نیت کے سوراخ۔ نازیہ، کہاں جا رہی ہو؟ شہلا دوپہر کے کھانے کے بعد جب ایک گھنٹہ آرام کر کے کمرے سے باہر نکلی تو شہلا ہاتھ میں ڈھکی ہوئی پلیٹ پکڑے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماں کی آواز پر رکی اور پلیٹ کو دیکھا۔ شہلا اپنے بکھرے بالوں کو دوبارہ جوڑے کی شکل میں باندھ رہی تھی۔ امی، آج آپ جلدی اٹھ گئیں؟ نازیہ نے مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا۔ ہاں، آج نیند نہیں آئی، اس لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، شہلا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ امی، چائے میں بنا دیتی ہوں۔ میری بنائی چائے کے ساتھ زبردست سا چاکلیٹ کیک بھی ملے گا، نازیہ نے پرجوش انداز میں کہا تو شہلا نے اسے گھورا۔ آج پھر تم نے میرے کچن کا نقشہ بگاڑ دیا ہوگا، شہلا نے کہا، کیونکہ نازیہ کام کرتے ہوئے ہر چیز کو بکھیر دیتی تھی۔ نازیہ جب بھی کچن میں کچھ بنانے جاتی، شہلا کو ہول ہی اٹھتے، کیونکہ اس کے بعد ایک لمبی اور تفصیلی صفائی اسے کرنی پڑتی تھی۔ شہلا تو شاید نازیہ کے کچن میں جانے پر سخت پابندی لگا دیتی، مگر اکلوتی بیٹی باپ کی لاڈلی تھی، سو سپریم کورٹ کے آرڈر تھے کہ نازیہ کو اس کی مرضی سے کام کرنے دیا جائے۔ شہلا اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جتنا رعب جما سکتی تھی جما لیتی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ نازیہ ایک باادب اور تمیز دار لڑکی تھی، جس نے کبھی اپنے والدین کی دی ہوئی آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ امی، میں سب کچھ سمیٹ دوں گی، ابھی عروج کو کیک دینے جا رہی ہوں، نازیہ نے جلدی سے کہا۔ عروج اس کی تایا زاد تھی، ان کے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے۔ گھر کے اندر ہی ایک چھوٹا سا گیٹ آمد و رفت کے لیے بنا ہوا تھا۔ ہاں، ہمیشہ کی طرح تم ضرور سمیٹ دو گی، شہلا نے منہ بنا کر کہا تو نازیہ مسکراتے ہوئے بیرونی دروازے سے باہر نکل گئی۔ شہلا کچن میں آئی تو ایک طوفان سا مچا ہوا تھا، مگر تازہ کیک کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ شہلا نے قہوے کے لیے پانی رکھا اور پھر نازیہ کے بنائے کیک کا ایک پیس کاٹ کر ٹیسٹ کرنے لگی۔ واہ، کیک تو زبردست بنا ہے، شہلا نے بے ساختہ تعریف کی۔ جو بھی ہے، نازیہ کوکنگ اور بیکنگ میں بہت ماہر ہو گئی ہے، ماشاء اللہ، اسے مختلف تجربات کرنے کا شوق بھی ہے اور ہاتھ میں ذائقہ بھی ہے۔ شہلا نے خوشی سے سوچا، اگر وہ نازیہ کے سامنے اتنی لمبی تعریف کر دیتی تو اس نے خوشی سے پھولے نہیں سمانا تھا۔ جب تک شہلا نے چائے بنا کر پی لی اور کپ خالی کر کے میز پر رکھا، تب تایا کے گھر سے نازیہ کی واپسی ہوئی۔ شہلا نے اندر آتی نازیہ کو گھورا تو اس نے فوراً کان پکڑ لیے۔ سوری امی، سمیرا تائی کیک کی ترکیب پوچھ رہی تھیں، وہ بتانے میں دیر ہو گئی، نازیہ نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ترکیب ضرور پوچھیں گی، پھر کوشش بھی کریں گی، مگر جب چیز خراب بنے گی تو سارا الزام تمہارے سر آئے گا کہ نازیہ نے ترکیب ہی غلط بتائی تھی، شہلا نے منہ بنا کر کہا تو نازیہ ہنس پڑی۔ کوئی بات نہیں، میں فیملی گروپ اور واٹس ایپ سٹیٹس پر کیک کی تصویر تو لگا لوں، نازیہ نے خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا اور جلدی جلدی موبائل پہ انگلیاں چلانے لگی۔ فیملی گروپ میں کیک کی تصویر بھیجتے ہی تعریفوں کے انبار لگ گئے۔ کچھ نے ترکیب پوچھی، نازیہ یہ سب دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی، جبکہ ساتھ والے گھر کے مکین یہ سب دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے تھے۔
لو جی، محترمہ کی شوخیاں۔ عروج نے فیملی گروپ میں نازیہ کے میسج دیکھے تو منہ بنا کر بولی۔ سامنے والے صوفے پر بیٹھی سمیرا نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں شہلا نے اپنی بیٹی کو شو آف کرنا کیوں سکھایا ہے۔ کبھی کیک بنا کر تصویریں لگاتی ہے، کبھی لزانیہ، کبھی بسکٹ، کبھی کچھ۔ سمیرا نے منہ بنا کر کہا، اور کیا مما، پچھلے دنوں اتنی قیمتی اپنی قمیض کی ڈیزائننگ کی تصویر لگائی تو حمزہ نے فوراً تبصرہ کیا کہ تم پڑھتی بھی ہو یا بس ایسے ہی کاموں میں لگی رہتی ہو۔ عروج نے ہنستے ہوئے کہا تو سمیرا چونک گئی۔ حمزہ نے اور کیا کہا؟ سمیرا نے جلدی سے سوال کیا۔ مما، حمزہ تو ہمیشہ نازیہ کا بہت مذاق اڑاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرے حمزہ سب سے پہلے تبصرہ کرتا ہے۔ عروج نے جلدی سے بتایا تو سمیرا سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ کیا ہوا مما، آپ کے سر میں درد ہے؟ عروج نے فکر مندی سے سوال کیا۔ سر میں تو درد ضرور ہوگا جب تمہاری جیسی بیوقوف اولاد ہوگی، سمیرا نے چڑ کر کہا۔ میں نے کیا کیا؟ عروج نے حیرانی سے سوال کیا۔ بیوقوف لڑکی، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ حمزہ امریکہ میں بیٹھ کر بھی نازیہ کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے؟ تم خود بتاؤ کہ اتنی دور بیٹھ کر بھی وہ نازیہ کی بنائی بیکار چیزوں، اس کے عجیب و غریب شوق پر تبصرہ کرتا ہے؟ کیا گروپ کے باقی لوگوں کے میسج پر بھی فوراً رسپانس دیتا ہے؟ سمیرا نے سوال کیا تو عروج سوچ میں پڑ گئی۔ دراصل واٹس ایپ پہ بنے اس فیملی گروپ میں سارے کزن شامل تھے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے رابطہ بھی رہتا اور ایک دوسرے کی خبر بھی ملتی رہتی تھی۔ نہیں، حمزہ ویسے گروپ میں ایکٹیو نہیں ہے، عروج نے کہا تو سمیرا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دیکھا، میرا اندازہ درست تھا، تم تو ہو ہی بدھو لڑکی، اپنی اسکن اور بالوں کے علاوہ آس پاس کی خبر بھی رکھا کرو۔ سمیرا نے بیٹی کو جھاڑا، جس کو شوق تھا اپنے بالوں اور چہرے کی حد سے زیادہ پرواہ کرنے کا۔ کبھی کوئی ٹوٹکا آزماتی، کبھی کوئی ماسک لگاتی۔ اس کے چہرے کی جلد اچھی تھی، کچھ جوانی میں ویسے بھی چہرے پر انوکھی چمک دمک ہوتی ہے۔ بال بھی اس کے سلکی اور لمبے تھے، مگر بہت گھنے نہیں تھے۔ جدید لڑکیوں کی طرح وہ بھی اپنے پہننے اوڑھنے ہر چیز کا پورا خیال رکھتی تھی۔ عروج کا زیادہ وقت موبائل پر سیلفی لیتے، مختلف گانوں پر لپ سنک کر کے ویڈیو بناتے ہوئے گزرتا تھا۔ اوف مما، آپ ہر وقت میرے ہی پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ آپ کو حمزہ کی بہت فکر ہے، مگر آپ کی کبھی سعدیہ پھپھو سے تو بنی نہیں۔ منہ پھٹ عروج نے کہا تو سمیرا نے اسے گھورا۔ تمہاری سعدیہ پھپھو کا دماغ ہی 7ویں آسمان پر رہتا ہے، کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ خیر سے دولت بھی بے شمار ہے، نخرہ کرنا تو بنتا ہے، سمیرا نے کہا تو عروج نے سر ہلا دیا۔ اچھا مما، مبشر سے کہیں کہ مجھے قریبی مارکیٹ تک لے جائے، میں نے کچھ چیزیں لینی ہیں، عروج نے جلدی سے کہا۔ عروج، مبشر کو اور بھی بہت کام ہوتے ہیں، تم تو گریجویشن کر کے فارغ بیٹھی ہو، جبکہ اس کے FSC کے امتحان ہونے والے ہیں، اسے تنگ مت کیا کرو۔ سمیرا نے اکلوتے بیٹے کی محبت میں چور ہو کر کہا۔ مما، آپ ہر وقت اپنے پڑھاکو بیٹے کی طرفداری کرتی ہیں، میں کیا کروں؟ عروج نے جھنجھلا کر کہا۔ احمق لڑکی، نازیہ کس مرض کی دوا ہے؟ اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ سمیرا نے نئی راہ دکھائی تو عروج کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی، نازیہ تو خود ڈرائیو کر لیتی ہے، عروج نے خوشی سے کہا۔ بھئی، اس کے والدین نے بہت آزادی دی ہے، ہم تو بچیوں کو اتنی آزادی نہیں دے سکتے، سمیرا نے بہت انداز سے کہا۔ ہاں، مگر بچیوں کو اکیلا بازار ضرور بھیج سکتے ہیں، بیرونی دروازے سے اندر آتے مبشر نے شرارت سے کہا تو اپنے کمرے سے باہر نکلتی 10ویں جماعت کی رمشا کھل کھلا کر ہنس پڑی۔
गुड शॉट भाई। रिमशा ने भाई को दाद दी तो मुबश्शिर ने सर तस्लीम खम किया था। अभी बताती हूँ। सुमेरा ने झुककर अपनी चप्पल उठाई, मगर तब तक मुबश्शिर वहाँ से गायब हो चुका था। आपने अपने लाडले की चलती हुई जबान देखी है? उरूज ने माँ को जताया तो सुमेरा ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। इससे पहले कि मैं मुबश्शिर की बात का गुस्सा तुम पर उतारूं, फौरन यहाँ से उठ जाओ। नालायक औलाद है मेरी। शहला की एक ही बेटी है, मगर कितनी तमीज़दार और बाअदब बच्ची है। मेरे बच्चे तो मेरा खून ही जलाते रहते हैं। सुमेरा गुस्से में बुड़बुड़ाने लगी तो उरूज फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हो गई। सुमेरा का मूड शदीद ख़राब हो चुका था। मुबश्शिर की बात का तो बहाना था, असल गुस्सा इसे नाजिया और हमज़ा के बारे में जानकर आया था। सुमेरा गुस्से में बहुत दूर की सोच रही थी। तुम तैयार नहीं हुई? उरूज ने पोर्च में गाड़ी का बोनट खोलकर कुछ चेक करती नाजिया से सवाल किया। नाजिया ने अपने बाजू की आस्तीन थोड़ी सी ऊपर की हुई थी ताकि आस्तीन पर कोई दाग ना लगे। इसने रेडिएटर का ढक्कन खोलकर पानी चेक किया। पानी कम देखकर ज़मीन पर रखी बोतल उठाई और इसे भरने लगी। थोड़ी देर के बाद मुतमईन होकर इसने बोनट बंद कर दिया। मैं तैयार हूँ। दरअसल बाबा ने गाड़ी चलाना सिखाते हुए एक बात अच्छी तरह जहन नशीन करवाई थी कि घर से बाहर निकलते हुए गाड़ी का पेट्रोल, पानी वगैरह ज़रूर चेक करना चाहिए ताकि रास्ते में परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाजिया ने मुतमईन होकर कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। अरूज ने भी इसकी तकलीद की। वैसे क्या तुम्हें टायर बदलना भी आता है? उरूज ने मजाक उड़ाया था। हाँ, मगर कभी ज़रूरत नहीं पेश आई। नाजिया ने गहरी सांस लेकर कहा और दोबारा नीचे उतरी। उरूज ने हैरानी से देखा। नाजिया ने मेन गेट खोला और गाड़ी बाहर निकाली। फिर गाड़ी से नीचे उतरी और गेट बंद करके ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। इस दौरान अरूज ने एक बार भी इसे मदद की पेशकश नहीं की थी। लाउंज की दरवाजे से बाहर झांकती शहला बुड़बुड़ाने लगी थी। मेरी बेटी अच्छी नौकर मिली है, इन्हें बाजार भी लेकर जाए और बाकी भी काम करे। शहला बुड़बुड़ाते हुए अंदर चली गई। गाड़ी मेन सड़क पर आते ही उरूज ने फुल स्पीड में एसी ऑन करके तेज़ आवाज़ में गाना लगा दिया। नाजिया ने हाथ बढ़ाकर आवाज़ कम की। नाजिया, तेज़ आवाज़ में गाने सुनने का अपना मज़ा है, उरूज ने कहते हुए दोबारा ऊंची आवाज़ कर दी तो नाजिया ने मुस्कुराकर फिर हल्की कर दी। उफ, क्या मसला है? उरूज ने चिढ़कर कहा। सफ़र करने के कुछ आदाब होते हैं माय डियर कज़न। हम दोनों लड़कियां फुल आवाज़ में बेहंगम हेजान अंगेज़ बेहुदा शायरी वाले गाने लगाकर सफ़र करते हुए बहुत से अनजान लोगों को मुतवज्जा कर सकते हैं। थोड़ी सी एहतियात और मुहतात रवैया बहुत से मुश्किलों से बचा लेता है। नाजिया ने मोड़ काटते हुए कहा। उरूज ने गर्दन घुमाकर नाजिया की तरफ देखा, जिसने आंखों पर धूप का चश्मा लगाया हुआ था, बाल सलीके से बांधे हुए और सर पर दुपट्टा था। उरूज ने कहते हुए अपने सिल्की बालों में हाथ फेरा। तुम अभी से दादी अम्मा बन गई हो, उरूज ने तंजिया कहा तो नाजिया मुस्कुरा दी। इसने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। कुछ देर के बाद वो करीबी मार्केट में मौजूद थीं। यह मार्केट इनके घर के पास थी। इनका घर शहर की मशहूर और बड़ी सोसाइटी में था, जहां दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। नाजिया अक्सर शहला या अरूज और इसकी अम्मी को लेकर करीबी मार्केट आ जाती थी, मगर वो गाड़ी लेकर कभी सोसाइटी से बाहर नहीं गई थी। सोसाइटी से बाहर वो अपने बाप के साथ ही जाती थी। बेवजह बेहंगम ट्रैफिक और रश था, इस वजह से नाजिया रश में गाड़ी चलाने से घबराती थी। उरूज ने शॉपिंग करने विंडो शॉपिंग की थी। नाजिया मजबूरी में इसके साथ तो थी, मगर इसे इस तरह वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं था। उरूज, कल मेरा इंट्री टेस्ट भी है, अब घर चलो। बल आखिर नाजिया ने कह दिया। वो एमए नफ्सियात के लिए करीबी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही थी, जहां एंट्री टेस्ट और एक इंटरव्यू पास करना ज़रूरी था। हाँ चलो, मैं भी थक गई हूँ।